اردو ہماری زندگی ہے، عقیدت ہے، نسبت ہے، محبت ہے اور طرز حیات ہے۔ اردو شاعری ہماری آن بان شان جان عنوان اور پہچان ہے، اور مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو تمام اردو دنیا کے لیے، بطور خاص بحرین کے اردو والوں کے لیے فخر کا باعث ہے، ہمارا غرور ہے، اعزاز ہے اور سرمایہ افتخار ہے۔ میں مجلس اور اردو کا ایک ادنیٰ خادم آپ تمام اردو سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ پھر ایک تجدید الفت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، پھر ایک تجدید الفت کا ترانہ لے کے آیا ہوں، میں کیا آیا ہوں، ایک گزرا زمانہ لے کے آیا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کا 5واں عالمی مشاعرہ ہے، جسے پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس مشاعرے میں آپ تمام کا اردو سے جنون کی حد تک محبت کرنے والوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اتنے سارے اردو سے محبت کرنے والوں کا یہاں پر ہجوم دیکھ کر دل فرط و مسرت کے جذبات سے معمور ہے، اور یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر آسمان ہو رہا ہے کہ اردو ایک زندہ جاوید زبان کا نام ہے، اور ہم سب اردو کی محبت میں کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں یہاں پر۔ چلیے اب ہم سب اسٹیج کے آسمان کو منور کرتے ہیں، اور آفتاب و مہتاب جیسی جگمگ کرتی شخصیات سے اس اسٹیج کے آسمان کو روشن کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کی ایک اہم خصوصیت رہی ہے کہ اس کے ہر مشاعرے میں ہم اردو کی بہت عظیم شخصیات کو بطور صدر یہاں پر مدعو کرتے ہیں، جن کی ادبی حیثیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے اردو شعر و ادب کے میدان میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے آج کے مشاعرے کے لیے پروفیسر شمیم حنفی صاحب جیسی نابغہ روزگار شخصیت کو صدارت کے لیے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ ایک عبقری شخصیت، تنقید، ڈرامہ، تحقیق، ترجمہ، شاعری، ہر فن میں نمایاں اور ممتاز۔ اب تک آپ کی 35 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں تنقید و تحقیق پر 20، 5 کتابیں ترجمے کی، 4 ڈراموں کی کتابیں اور بچوں کی 5 کتابیں اور مزید کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اردو زبان و ادب کی مایہ ناز شخصیت محترم پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے بے انتہا ادب سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کی اس تقریب کی صدارت قبول فرمائیں۔ محترم شمیم حنفی صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس کا 5واں عالمی مشاعرہ پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی صاحب کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس مشاعرے میں بیگم راشدہ خلیل الرحمن اعظمی صاحبہ ہندوستان سے تشریف لائی ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کو، اس تقریب کو یادگار اور تاریخی بنانے کے لیے وہ بحیثیت مہمان خصوصی آج کے اس مشاعرے میں شریک ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترمہ راشدہ خلیل صاحبہ۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنی علالت کے باوجود اتنی دور سے سفر کر کے وہ ہندوستان سے یہاں پر تشریف لائی ہیں۔
پاکستان سے ایک بہت عالم و فاضل شخصیت جن کا شمار عہد حاضر کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے، پروفیسر خورشید رضوی صاحب، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم پروفیسر خورشید رضوی صاحب۔ اردو شاعری اور اردو ادب کا ایک بہت اہم نام جو ایک پوری نسل کی تربیت کا کام کر رہا ہے، دہلی سے فرحت احساس صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب فرحت احساس صاحب۔ محترم اظہر عنایتی صاحب کی شاعری اور ترنم کا جادو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وہ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ رامپور سے محترم اظہر عنایتی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترم اظہر عنایتی صاحب۔ نوجوان نسل کی معتبر اور نمائندہ آواز ممبئی سے جناب شکیل اعظمی صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ گوالیار سے ہمارے درمیان پہلی بار بحرین تشریف لائی ہیں محترمہ رشمی صبا صاحبہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ محترمہ رشمی صبا صاحبہ۔ نوجوان دلوں کی دھڑکن تونسا پاکستان سے تشریف لائے ہیں محترم تہذیب حافی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ اپنی شاعری کی انفرادیت اور جدت سے بہت کم وقت میں اپنا مقام بنانے والے لکھنؤ سے ابھیشیک شکلا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مقامی شعراء کی نمائندگی بھی ہوگی اور پڑوسی ملک سعودی عرب سے بھی کچھ شعراء یہاں پر موجود ہیں۔ سعودی عرب سے جناب خالد احمد صاحب اور شیراز مہدی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ مقامی شعراء کی نمائندگی کریں گے جناب احمد عادل صاحب، جناب طاہر عظیم صاحب، جناب عدنان تنہا صاحب، جناب فیضی اعظمی صاحب۔ نظامت کی دنیا کا ایک بہت معتبر اور مستند نام، بہت عمدہ شاعر، بہت عمدہ مترجم، لکھنؤ سے جناب انور جلال پوری صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں۔ جناب انور جلال پوری صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کے مشاعرہ بیاد پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی کو یادگار اور تاریخی بنانے کے لیے ہمارے درمیان ہندوستان سے خانوادہ خلیل الرحمن اعظمی سے محترمہ ہما مرزا صاحبہ اور ڈاکٹر سلمان خلیل صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں بحیثیت مہمان اعزازی۔ ان دونوں کا پرتپاک تالیوں سے خیر مقدم کیجیے۔ آپ دونوں معزز مہمانان کی خدمت میں میرا ایک شعر کہ نبیل آواز بھی اپنی کہاں تھی مدتوں سے، نبیل آواز بھی اپنی کہاں تھی مدتوں سے، جو تم آئے تو ہم یک لخت محفل ہو گئے ہیں۔ مجلس کے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے اور اس مشاعرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، اپنے کانوں سے سننے کے لیے دوسرے کئی ممالک سے بھی یہاں پر سامعین موجود ہیں۔ ہندوستان سے محترم محمد ارشد خان صاحب، سمر خان صاحب، محمد زید صاحب، اور قطر سے انجمن محبان اردو ہند قطر کے صدر جناب خالد داد خان صاحب، سعودی عرب سے جاوید عالم صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ان سب کا اور آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔
خواتین و حضرات، تقریب کی کارروائی آگے بڑھتی ہے۔ اب میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے اس شخص کے حضور چلتا ہوں کہ جس کی زندگی جستجو، ہمت، حوصلہ، اعتماد، یقین اور کامیابی سے عبارت ہے۔ ایک سیلف میڈ پرسن، جسے دیکھتے ہی فارسی کا ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ خود کوزاؤ، خود کوزا گرو، خود گلے کوزا، کہ وہ کوزا گر بھی ہے، چاک پر رکھی ہوئی مٹی بھی وہی ہے، اور تیار شدہ خوشنما کوزا بھی وہی شخص ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ مجلس کے میر کارواں، بانی اور ہم سب کی محترم اور محبوب شخصیت محترم شکیل احمد صبرہدی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ صدر مشاعرہ محترم المقام شمیم حنفی صاحب، مہمان خصوصی محترمہ راشدہ خلیل الرحمان اعظمی، مہمانان اعزازی محترمہ ہما مرزا اور محترم سلمان خلیل اعظمی، ہند و پاک اور خلیج ممالک سے تشریف لائے محترم شعراء کرام، سامعین اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ خلیل الرحمان اعظمی کے اس شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے ہی سر راہ جلائے ہیں چراغ، جتنی برگشتہ زمانے کی ہوا ہم سے ہوئی۔ ہوائیں کتنی بھی برگشتہ کیوں نہ ہوں اور اندھیرا جس قدر بھی تاریک تر ہو، ہم جو کہ اجالوں کی روایات کے امین ہیں، جشن چراغاں ضرور مناتے ہیں۔ مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کی جانب سے منعقد ہونے والے مشاعرے کا دراصل روشنی کا جشن ہے، وہ روشنی جو ہماری تابندہ روایات تک ہماری رسائی تک ممکن بناتی ہے، وہ تابندہ روایات جن کی سانسوں میں ہماری پیاری زبان اردو رچی بسی ہے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہیں ایک یادگار اور شاندار مشاعرے کے ساتھ، یعنی مجلس کی جانب سے بحرین کی سرزمین پر اردو کا 5واں جشن، 5واں عالمی مشاعرہ بیعت خلیل الرحمان اعظمی۔ خلیل الرحمان اعظمی آسمان شعر و ادب کے ایک ایسے روشن اور تابندہ ستارے کا نام ہے جس کی روشنی سے جبین اردو ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ان کی منفرد بلند آہنگ اور اثر انگیز شاعری اور بصیرت افروز تنقیدی رویوں نے نہ صرف معاصر ادبی منظرنامے پر اپنے دور رس اثرات مرتب کیے، بلکہ آنے والی نسلوں کی سوچ، فکر اور طرز اظہار کو بھی نئی جہت عطا کی۔ فراق، عرفان صدیقی اور آنند نارائن ملا پر مجلس کی جانب سے اہم کتابوں کے اشاعت کے بعد اس برس خلیل الرحمان اعظمی کی فن اور شخصیت پر کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔ کتاب کا نام ہے خلیل الرحمان اعظمی ایک بازیافت۔ کتاب کی ترتیب تدوین کا کام معروف صحافی اور ادیب جناب آصف اعظمی نے سر انجام دیا ہے۔ کتاب کا اجرا ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ عمل میں آئے گا۔ خواتین و حضرات، اردو زبان قومی یکجہتی اور مشترکہ تہذیبی روایت کا بے مثال نمونہ ہے۔ یہ زبان سرزمین ہند کے 3 اہم مذہبی فرقوں، ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے باہمی ربط ضبط، میل جول اور رشتہ اتحاد سے پیدا ہوئی ہے۔ اس زبان کے شعوری، لسانی اور ادبی جڑیں ہندوستان کی قدیم تہذیبی زمینوں میں بہت دور تک پیوست ہیں۔ چنانچہ اردو زبان کا ادبی مزاج اور کردار ہمیشہ سے ہی قومی یکجہتی کا امین، مشترکہ قومی تہذیب کا نقیب اور امن و آشتی کے پیامبر کی طرح رہا ہے، جس کی ترجمانی ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ اختر شیرانی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو کہ ہو مسلمان، ہر ایک کی زباں ہے اردو زباں ہماری۔ دنیا کی بولیوں سے مطلب نہیں ہمیں کچھ، اردو ہے دل ہمارا، اردو ہے جاں ہماری۔
ہمیں فخر ہے کہ ہم جس زبان کے عاشق ہیں وہ زبان انسانیت، محبت اور احترام آدمیت کی زبان ہے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شیریں زبان کے فروغ کے لیے ہماری کوششیں دراصل انسانی قدروں اور رویوں کے فروغ کے سمت ایک قدم ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک بار پھر مجلس کے مشاعرہ کی صدارت مشہور معروف شاعر، ادیب اور نقاد محترم شمیم حنفی صاحب فرمائیں گے، اور ہمارے لیے یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں کہ جہاں محترمہ راشدہ خلیل بیگم خلیل رحمان اعظمی بنفس نفیس آج کی اس مشاعرہ اور تقریب کو یادگار اور تاریخی بنا دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، وہیں خانوادہ خلیل الرحمان اعظمی کے دو اور چشم چراغ محترمہ ہما مرزا اور محترم سلمان خلیل اعظمی بھی بحیثیت مہمان اعزازی آج کی تقریب میں رونق افروز ہیں۔ ہند و پاک اور خلیجی ممالک سے تشریف لائے تمام معزز مہمان اور شعراء کرام کا بحرین کی سرزمین پر خیر مقدم ہے۔ بحرین کے تمام صاحبان ذوق اور اردو شاعری سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں، خیر خواہوں اور اردو سے محبت کرنے والوں کا شکریہ جنہوں نے مجلس کے مشاعرہ کے انعقاد میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ تمام کا ساتھ، آپ کی دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میں اپنی بات ختم کروں ایک شعر پہ کہ یہ حرف و صوت کا رشتہ ہے زندگی کی دلیل، یہ حرف و صوت کا رشتہ ہے زندگی کی دلیل، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ بے صدا ہو جائیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، بہت خوبصورت تقریر پیش کیا آپ نے، محبت، عزم و حوصلہ، ہمت سے بھری ہوئی تقریر۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اور ابھی شکیل صاحب نے بھی بتایا کہ ہما مرزا صاحبہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں بحیثیت مہمان اعزازی۔ وہ پروفیسر خلیل الرحمان اعظمی صاحب کی نعت اور غزل پیش کریں گی، یہاں پر غزل پیش کریں، نظم پیش کریں گی یہاں پر۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور خلیل الرحمان اعظمی صاحب کی نظم یہاں پر پیش کریں۔ آداب، بہت بہت شکریہ مجلس فخر بحرین اور شکیل بھائی کا جنہوں نے ابا کے اعزاز میں یہ محفل منعقد کی، تمام سامعین حضرات اور شعراء کرام کا جو یہاں شرکت فرما ہیں، خاص طور سے شمیم چچا کا جو کہ اپنی مصروفیات اور اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود محض ابا کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ ابا کی ایک نظم پیش خدمت ہے۔ یہ نظم ایک خود نوشت نظم کی کہی جا سکتی ہے، اٹس لائک کائنڈ آف این آٹو بایوگرافیکل پوئم۔ بنباس، میں کہ خود اپنی ہی آواز کے شعلوں کا اسیر، میں کہ خود اپنی ہی آواز کے شعلوں کا اسیر، میں کہ خود اپنی ہی زنجیر کا زندانی ہوں۔ کون سمجھے گا جہاں میں میرے زخموں کا حساب، کس کو خوش آئے گا اس زہر میں روحوں کا عذاب۔ کون آ کر میرے مٹنے کا تماشا دیکھے، کس کو فرصت کے اجڑتی ہوئی دنیا دیکھے۔ کون بھڑکی ہوئی اس آگ کو اپنائے گا، جو بھی آئے گا میرے ساتھ ہی جل جائے گا۔ وہ گھڑی کون تھی جب مجھ کو ملا تھا بنباس، ایک جھونکا بھی ہوا کا نہ وطن سے